معزز سامعین السلام علیکم۔ سورہ تکاثر مکی سورہ ہے، اس میں 8 آیتیں ہیں اور یہ 30ویں پارے میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کیے رکھتی ہے مال کی زیادتی، دولت کی کثرت، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے۔ یہ ہرس جو کہ صرف قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے، جب تک انسان کی ہرس ختم نہیں ہوتی۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کوئی نہیں، اس وقت تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ایک دن آئے گا، حقیقت تم پر عیاں ہو جائے گی۔ کیونکہ موت سے بھاگنے سے موت دور نہیں ہوگی، بلکہ وہ خود آ کر ہر انسان سے ملاقات کرے گی اور خود بخود سارے لوگوں پر سچائی روز روشن کی طرح ظاہر ہو جائے گی۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کوئی نہیں، کاش کہ تم جان جاتے یقین والا علم۔ اس کے بارے میں علماء نے 3 درجے قائم کیے ہیں، یعنی 3 لیول بنائے ہیں: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ اس مثال سے ہم سمجھتے ہیں کہ دور سے دیکھا تو ایک برف کا ٹکڑا نظر آ رہا تھا، اس کو علم الیقین کہا گیا۔ اب جب قریب سے دیکھا کہ کیا واقعی یہ برف کا ٹکڑا ہے یا کوئی پلاسٹک کا ٹکڑا ہے جو کہ برف کے ٹکڑے کی طرح نظر آ رہا ہے، تو یہ ہو گیا عین الیقین۔ لیکن کشمکش میں ہے، لاؤ تھوڑا چھو کر دیکھیں کہ کیا واقعی یہ برف ہے۔ جب چھوا اور ہاتھوں کو اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی، تب تو جا کے سچائی پوری پختہ طور پر ظاہر ہوئی کہ سچ مچ یہ برف ہی کا ٹکڑا ہے، یعنی حق الیقین، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایسے ہی موت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب سنو تو وہ ہو گیا علم الیقین، اور جب قریب سے موت کو دیکھیں گے تو وہ ہو جائے گا عین الیقین، اور جب قبروں میں پہنچ جائیں گے تو وہ ہو جائے گا حق الیقین۔ لترون الجحیم، بے شک تم جہنم دیکھ لو گے۔ ثم لترونھا عین الیقین، اور تم اسے یقین والی آنکھ سے دیکھ لو گے، یعنی تم کو جہنم دیکھنا ہے اور وہ بھی یقین کے ساتھ دیکھنا ہے، عین الیقین۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے پوچھا جائے گا کہ کیا کیا نعمتیں تمہیں ہم نے دی تھی اور تم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ یعنی ہر چیز اللہ کی نعمت ہے اور اللہ ہر نعمت کا سوال کرے گا قیامت کے دن۔ دنیا کی محبت، اس کو پا لینے کی کوشش نے ہر انسان کو آخرت کی طلب اور نیک کاموں سے بے پرواہ کر دیا ہے۔ اچانک ایک دن موت آئے گی اور ہر انسان کو قبروں تک پہنچا دے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے دنیا داری میں پھنس کر اللہ کی اطاعت سے بے رغبتی برت لی ہے اور تم موت سے بھی غافل ہو گئے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لو کان لابن آدم واد من الذهب، یعنی اگر ابن آدم کے پاس ایک جنگل بھر کر بھی سونا ہو تو وہ دوسرے اور ایک وادی کا طلبگار ہو، یعنی وہ بھی اس کے لیے کم پڑے گا۔ اسی طرح مسند احمد میں ایک حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن 2 چیزیں اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہیں، یعنی وہ بوڑھی نہیں ہوتی لیکن ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ایک تو لالچ، دوسرا امنگ، یعنی ہر چیز کو حاصل کرنے کی لالچ اور امنگ اس کی ہمیشہ جوان رہتی۔ اسی طرح ایک شخص کے ہاتھ میں ایک درہم دیکھ کر پوچھا گیا کہ یہ درہم کس کا ہے؟ اس نے کہا میرا۔ فرمایا تیرا تو اس وقت ہوگا کہ تو اس درہم کو کسی نیک کام میں خرچ کر دے، یا اللہ کی راہ میں خرچ کر یا اپنے اوپر خرچ کر، ورنہ تو یہ تیرے ورثہ کا ہے، یعنی کسی اور کا ہے وہ درہم۔ اگر تو اس کو اپنے اوپر نہیں خرچ کرتا یا اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائی تو صحابہ اکرام کہنے لگے کہ ہم سے کس نعمت پر سوال ہوگا، ان کھجورے کھانے پر یا پانی پینے پر؟ تلواریں تو ہمارے گردنوں میں لٹکی ہوئی ہے اور دشمن ہمارے سر پر کھڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، ان قریب نعمتیں آ جائیں گی، یعنی تم پر اچھے دن آئیں گے اور ان اچھے دنوں کا تم سے سوال کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی پر اچھے دن ہے، کوئی خوشحال ہے، وہ اس کے لیے بری چیز ہے۔ اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نہائے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ ہم نے کہا حضور
اس وقت تو آپ بہت خوش و خرم نظر آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر لوگ اپنی تونگری یعنی اچھے دنوں کا ذکر کرنے لگے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں خوف خدا ہو اس کے لیے تونگری اچھے دن کوئی بری چیز نہیں، اور یاد رکھو متقی شخص کے لیے صحت تونگری سے بھی اچھی چیز ہے، اور خوش نفسی بھی خدا کی نعمت ہے۔ پتہ چلا کہ اچھے دن انسان پہ آئے اور وہ اللہ کا حکم بجا لائے، اس مال کو اچھی چیز میں خرچ کرے، وہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، ورنہ تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ جب اس سورہ کی آخری آیت نازل ہوئی کہ ہم ہر چیز کا ان سے سوال کریں گے، یعنی ہر نعمت کا ان سے سوال کیا جائے گا، تو یہ سن کر صحابہ اکرام کہنے لگے حضور ہم تو جو کی روٹیاں کھاتے ہیں وہ بھی آدھا پیٹ، کیا اس کے بارے میں بھی ہم سے سوال ہوگا؟ تو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ کیا تم پیر بچانے کے لیے جوتیاں نہیں پہنتے اور کیا تم ٹھنڈے پانی نہیں پیتے؟ یہی قابل پرستش نعمتیں ہیں۔ اور روایت میں ہے کہ امن اور صحت سے سوال ہوگا، یعنی پیٹ بھر کے کھانے سے، ٹھنڈا پانی پینے سے، سایہ دار گھروں میں رہنے سے، میٹھی نیند سے، یعنی انسان میٹھی نیند لے رہا ہے اور ایسے گھر میں رہ رہا ہے جس میں اس کو سایہ نصیب ہے اس گھر سے، اور لذتیں حاصل کر رہا ہے، صبح شام کھانا کھا رہا ہے، ان تمام نعمتوں کا اس سے سوال کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت جو صحت دے رکھی ہے، یعنی کانوں اور آنکھوں کا اچھا ہونا، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ اس سے کیا کام لیا۔ جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر شخص سے اس کے کان، اس کی آنکھ اور اس کے دل کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ اس سے بہت غافل رہتے، بہت زیادہ غفلت برتتے ہیں، ایک تو صحت اور دوسری فراغت، اس کا پوری طرح شکر ادا نہیں کرتے۔ ایک تو جب اس کے پاس صحت ہوتی ہے تو اس صحت کا اچھی طرح استعمال نہیں کرتے، اور جب اچھے دن رہتے ہیں، فراغت رہتی ہے، تو اس دنوں کو اچھے کاموں میں وہ استعمال نہیں کرتے اور غفلت برتتے ہیں۔ اب میری بات میں اس حدیث پر ختم کروں گی۔ مسند احمد کی ایک مرفوع روایت ہے کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن فرمائے گا ابن آدم میں نے تجھے گھوڑوں پر اور اونٹوں پر سوار کروایا، عورتیں تیرے نکاح میں دی، تجھے مہلت دی کہ تو ہنسی خوشی آرام اور راحت سے زندگی گزارے، اب بتا اس کا شکر کہاں ہے، یعنی تو نے اس کا کتنا شکر ادا کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جو بھی نعمتیں دے اس کا شکر ادا لائے اور اپنی صحت مند زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق جیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔